بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اتنی اعلیٰ اور رفیع ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود گواہی دی، جیسا کہ واقع ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کی درسگاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ ہیں، یہودی ہیں، اور یہودیوں کو بہت بڑا عالم فنحاس بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنحاس کے پاس گئے۔ فنحاس جو کہ بہت بڑا عالم تھا، راہب تھا، اور بہت سے لوگ اس سے استفادے کے لیے آتے تھے، اور وہاں یہودیوں کے بہت زیادہ علماء بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے فنحاس سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ اتَّقِ اللَّهَ وَأَسْلِمْ فَوَاللَّهِ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ اللہ سے ڈرو، اسلام قبول کر لو۔ اللہ کی قسم یقیناً تو یہ بات جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے ان کے پاس پہنچ گئے، اور آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن سلام، قرآن پاک میں ہے کہ یہودی اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے اے عمر فاروق، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آسان انداز میں پہچان لیا کہ بیٹے کا تو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا نطفہ ہے کہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں میں اتنی کثرت سے موجود ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میری پہلی نظر نے گواہی دیتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اتنی کثرت سے ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے حضرت عبداللہ بن سلام کی پیشانی کا بوسہ لے لیا تھا۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنحاس سے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان محمد رسول، یہ آپ جانتے ہو، انک تعلم ان محمد رسول اللہ، بے شک تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد جاءکم بالحق من عنده، اور تحقیق تمہارے پاس وہ حق لے کر آئے ہیں، اور تجدوہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ تم ان کا تذکرہ اپنے پاس موجودہ تورات میں بھی پاتے ہو اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے، تو تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے، پھر بھی آپ ایمان نہیں لے کے آئے، اس بات سے تم اللہ سے ڈرو۔ فنحاس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیا، کہا ابو بکر اللہ کی قسم، ہمیں تو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے معاذ اللہ۔ ہم اس کے سامنے عاجزی اور آہذاری نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے آگے معاذ اللہ عاجزی اور آہذاری کرتا ہے۔ بلا شبہ ہم اسے بے نیاز ہیں، اس سے بے نیاز ہیں، ہم سے وہ بے نیاز نہیں معاذ اللہ۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز اور غنی ہے تو پھر وہ ہم سے مال بطور قرض کیوں مانگتا ہے؟ یعنی جب اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو اپنا مال قرض حسنہ کی صورت میں دو، کہ کون ہے کہ جو اپنا مال اللہ کو دے قرض حسنہ، تو یہ والی آیات کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو کہ معاذ اللہ تمہارا رب جو ہے وہ مانگتا ہے، اور ہم غنی ہے، ہم بے نیاز ہیں، وہ مانگتا ہے معاذ اللہ۔ اس نے اپنے الفاظ میں کہا تمہارا رب فقیر ہے تو ہم غنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آئے اور آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ جب اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تو اب وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا تو ساتھ میں یہ الفاظ کہا والذی نفسی بیدہ لولا عہد الذی بیننا وبینک لضربت راسک ای عدو اللہ، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہا کہ اگر ہمارا اور آپ کا معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں ابھی آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، سر اڑا دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، انہی کی مجلس ہے، انہی کا عبادت خانہ ہے، انہی کے لوگ ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی بھی باقی دیکھو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے معاہدہ نہ کیا ہوتا تو نے یہ الفاظ کہا بھی تو میں نے تھپڑ مارا ہے، میں تیرا سر بھی اتار کے رکھ دیتا۔ اور پھر فنحاس اور اس کے لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر نے اس طرح تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حملک علی ما صنعت، تمہیں کس بات نے اس کام پر آمادہ کیا ابو بکر، آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ انا عدو اللہ قال قولا عظیما، بے شک یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور اس نے بہت برا قول کہا، اللہ کی ذات کے بارے میں بہت بڑی بات کہہ گیا، انہ یزعم ان اللہ فقیر و انہم اغنیاء، بے شک ان کا یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ فقیر اور یہ غنی ہیں۔ فلما قال ذلک وغضبت للہ بما قال وضربت وجہہ، کہا کہ جب یہ الفاظ کہے تو مجھے غصہ آیا، کہا اللہ کی خاطر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنحاس سے کہا کہ تم نے ایسا کہا تھا، اس نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا۔ جب کہا انکار کر دیا تو اب حضرت ابو بکر صدیق سے گواہ مانگے گئے اور کوئی بھی شخص گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ انہی کے لوگ تھے، یہودی کیسے اپنے عالم کے خلاف گواہی دیتے، تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے اس نے کہا تھا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب انکار کیا، دنیا کا کوئی شخص گواہی نہیں دے رہا، میرے رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، کہا کہ جاؤ جبریل، آج ابو بکر کی گواہی کا معاملہ آ گیا ہے۔ وہ ابو بکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں دے رہا ہے، آج ابو بکر کے حق میں کوئی گواہ موجود نہیں ہے، دنیا کو کوئی بندہ گواہی نہیں دے رہا۔ جاؤ یہ آیات لے جاؤ، جا کے میرے حبیب کو کہہ دو، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ تحقیق اللہ نے سنا ہے کہ اس نے اللہ کو فقیر کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ قالوا ان اللہ فقیر، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ جب یہ گواہی آ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا اظہار میرے رب نے کر دیا۔ یہ دیکھو کہ دنیا کو کوئی شخص گواہی جس کے لیے نہیں دے رہا، میرے رب اس کے لیے گواہی دے رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 کی تفسیر میں، تفسیر قرطبی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 اور فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہچان نصیب فرمائے اور آپ کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔